آج مسلمانوں نے یہ کبھی سوچا کہ ہماری مائیں ان پڑھ ہو کر بھی صوم و صلات کی پابند ہوا کرتی ہیں، اور اگر کبھی ان کے سر سے دوپٹہ سرک جائے تو وہ بے قرار ہو جاتی ہیں اور فوراً اپنا پلو درست کر لیتی ہیں۔ یہی ان پڑھ ماں کی سوچ تھی کہ میں تو تعلیم نہ لے سکی، مگر اپنی بیٹی کو علم کی روشنی سے ضرور ہمکنار کروں گی، اور اس ان پڑھ ماں نے ایسا کیا بھی، بھلے اس کے لیے اس ان پڑھ ماں کو کئی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، اور پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے وہ اپنی بیٹی کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتی چلی گئی۔ مگر افسوس وہ بیچاری یہ نہ جانتی تھی کہ یہ تعلیم وہ نہیں جو اللہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، بلکہ یہ تعلیم تو وہ ہے جو اس کی عزت، اس کی شرم اور اس کی حیا کو تار تار کر دے گی۔ افسوس یہی وجہ ہے کہ آج ہماری بہن اور بیٹی جو کافروں کی تعلیم سے آراستہ ہے، صبح و شام سکول، کالج، اکیڈمی، یونیورسٹیوں کے سفر کرتی دکھائی دیتی ہے۔ وہ دوپٹہ تو بہت دور کی بات، ہماری شہزادی بیٹی تو یہ بھی تمیز نہیں کر پا رہی کہ کپڑے کس طرح کے پہننے چاہیے، جسم کا کون سا حصہ پردہ مانگتا ہے۔ پردہ تو کجا، ہماری پیاری بیٹی تو یہ تک بھول گئی کہ ماں کا ادب کیا ہوتا ہے، باپ کا احترام کیا ہوتا ہے، بھائی کے ساتھ کس طرح سے پیش آیا جاتا ہے، رشتہ داروں سے کن سے پردہ کرنا چاہیے، محرم نہ محرم کی تمیز کیا ہوتی ہے۔ بیچاری 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 با حیا با پردہ ان پڑھ ماں کی بے حیا بے پردہ پڑھی لکھی بیٹی۔ بیچاری با حیا با پردہ ان پڑھ ماں کی بے حیا بے پردہ پڑھی لکھی بیٹی۔ بڑی سوچ بچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ حنا سے مراد ہماری تعلیم ہے، جو آج کل نا قدر شناس اور جاہل لوگوں کے ہتھے چڑھی ہوئی ہے۔ تعلیم بڑا حساس معاملہ ہے، اور یہ تعلیم ہی ہے جو کسی قوم کی راہیں متعین کرتی ہے۔ مگر کس قدر شرمندگی کا مقام ہے کہ 60 سال گزر جانے کے بعد بھی ہم اور ہماری تعلیم، ہم اپنی تعلیم کو نہ بدل سکے، بلکہ جن کی تعلیم ہے اس تعلیم نے ہمیں بدل کے رکھ دیا۔ ہماری غیرت، ہماری حیا، ہماری شرم اس نے اتار کے پھینک دی، اور آج ہم بہن، بھائی، بیٹا، چاچا، تایا، رشتہ دار، عزیز و اقربا، حتیٰ کہ پورا معاشرہ آج پوری یہود و نصارہ کی منظر کشی پیش کرتا دکھائی دیتا ہے۔ ظاہر ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ہر عمل کے پیچھے علم کاربند ہوتا ہے۔ علم جب جانوروں سے بدتر لوگوں کو ہوگا تو کیسے ممکن ہے کہ مسلمانوں کے اندر انسانیت پروان چڑھے گی، دین اسلام کی روشن تعلیمات عام ہوں گی۔ آج والدین غور تو کریں جب عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں، اللہ کے گھر طواف کرنے کی اور حج و عمرہ کرنے کی اکیلے میں اجازت نہیں، تو اب غور تو کیجئے تو پھر بازاروں میں، کالجوں میں، پارکوں میں، سنیماؤں میں، دفتروں میں، بینکوں میں، الغرض کوئی ایک ادارہ باقی بچا ہی نہیں۔ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ سوچیں، غور کریں۔ کیا یہ سب جگہیں مسجد اور مکہ شریف سے بھی زیادہ معتبر ہیں؟ اور پھر وہاں پر نامحرموں کے درمیان بیٹھنا، ان سے گفتگو، اور پھر آئے دن ہماری بہنیں بیٹیاں اپنی عزتیں تار تار کرواتی دکھائی دیتی ہیں، اور اخبارات کی شاہ سرخیاں چیخ چیخ کر بتاتی ہیں کہ مسلمانوں کی بہنیں بیٹیاں ایسی نہیں ہوا کرتی۔ آج تو 5 سال کی بچی محفوظ نہیں درندوں سے، تو خدا کے لیے اپنے بچوں کو تعلیمات اسلامیہ کے نور سے روشن کیجیے۔ مروجہ تعلیمی ادارے یہ ہمارے ہیں ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ ہمارے ہیں ہی نہیں تو معاشرے میں کس طرح سے ادب پروان چڑھ سکتا ہے، شرم و حیا راسخ ہو سکتی ہے، بہن بھائیوں سے پیار محبت، چھوٹوں سے شفقت، بڑوں کا ادب، احساس، مروت، جذبہ صلہ رحمی، یہ کس طرح سے معجزن ہو سکتا ہے؟ یہ محال ہے، کیونکہ جانوروں کی تعلیم جانور تو بنا سکتی ہے، انسان نہیں بنا سکتی، اور انسان کو جو انسان بنائے وہ فقط تعلیمات اسلامیہ ہے۔ آج تو سوچنا ہی ہوگا، آج تو غور کرنا ہی ہوگا۔ اس سازشی تعلیم کے حصول کے بعد تو ٹھنڈے دودھ کو پھونکے مارنے کے مترادف اور کچھ بھی نہیں، کیونکہ یہود و نصارہ کا سازشی نظام تعلیم ادب و احترام کا معنی جب جانتا ہی نہیں تو سکھائے گا کیا؟ جن کے ہاں اخلاقی اور روحانی اقدار کا کوئی تصور ہی موجود نہیں۔ غریب اقوام کو لوٹنا، دن بھر شکم تاپنا، شام کو جنسی پستیوں میں ڈوب جانا ان کی زندگی ہے، اور وہ ہمارے اساتذہ ہیں، ان کی تعلیم ہماری رہبر ہے، ان کا نصاب ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا را آخرت سے بے خبر، حلال و حرام سے نہ آشنا، لاکھوں سے زائد تعداد میں لکھی گئی کتابیں جن کا صرف اور صرف موضوع یہ ہے کہ زندگی کا انجام موت ہے اور آگے کچھ بھی نہیں،
امت مسلمہ میں رائج سازشی نظام تعلیم کے بانی یہی تو ہیں جن کی تعلیمی سازش نے پوری امت مسلمہ کی غیرت کو روشن خیالی کے قبرستان میں دفن کر دیا ہے۔ اکبر الہ آبادی کیا خوب فرماتے ہیں، دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے، دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے۔ سازشی نظام تعلیم کی بدولت معرض وجود میں آنے والی یہی روشن خیالی ہم کو زندہ درگور کیے جا رہی ہے۔ یہی روشن خیالی سازشی نظام تعلیم کا ایک ادنا سا مگر انتہائی پرسر کردار ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ، یہ فکر اگر خام ہو تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا ہے طریقہ، حیوان بنانے کا ہے طریقہ۔ اللہ کے لیے اپنے بچوں کو تعلیمات اسلامیہ سے جوڑیں۔ جانتے ہیں نا کیوں جوڑیں؟ اس لیے کہ یہ مسلمان ہیں، اور مسلمان اپنے اسلامی تعلیم کے حصول کے بعد ہی مسلمان رہ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔